50 ختم ہو رہی ہے جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے العجل بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم پھر ہم نے درگزر کیا تم سے، من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو پچھلی آیات کے اندر اس بات کا بیان آیا تھا کہ جو بنی اسرائیلیوں کا دشمن تھا فرعون، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو اس کے عذاب سے نجات دی اور دریا سے پار کیا۔ یہ انعامات ان کو یاد دلائے گئے۔ جب بنی اسرائیلی اپنے دشمن سے فارغ ہو گئے اور دشمن ہلاک ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب چونکہ ہم جو ہے آزاد ہیں تو لہذا ہمارے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی شریعت ہونی چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہوں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کوہ طور پر جو ہے وہ 30 راتوں کا اعتکاف کریں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، تو 30 راتوں کا کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں اور پھر جو ہے نا ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں پر جو ہے 30 راتوں کا اعتکاف کیا کوہ طور پر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید 10 راتیں اور بھی اضافہ فرما دی، تو 40 راتیں ہو گئی۔ تو 40 راتوں کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا، اور 40 راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تو اسی سے یہ جو خانقاہوں کے اندر چلہ کشی ہوتی ہے، تو یہ اسی سے ثابت ہے کہ چلے اتنی مدت ہے چلہ جس سے انسان کی طبیعت کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، تغیر آ سکتا ہے، اور اسی سے تبلیغی جماعت والے بھی جو چلہ لگواتے ہیں تو وہ بھی اسی بات کی وجہ سے ہے کہ 40 دن تاکہ ایک ماحول سے ہٹ کر دوسرے ماحول کے اندر آدمی لگائے، تاکہ آدمی کی طبیعت کے اندر جو ہے اور اعمال کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ تو بہرحال تو 40 راتوں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور پیچھے قوم جو ہے وہاں قوم کے اندر ایک سامری تھا، تو اس نے قوم کو جو ہے سونا چاندی زیورات جو ہے جو قبطی فرعونیوں کے وہ لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی تو انہوں نے ایک جگہ ڈال دیے تھے، تو وہاں سے اس نے ان سونا چاندیوں کو ڈھال کر جو ہے ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور پھر بچڑے کی شکل بنا کر اس بچڑے کو ایک مٹی تھی اس کے پاس جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کا گھوڑا جہاں پر پاؤں رکھتا تھا تو وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس مٹی کے اندر کوئی تاثیر ہے، چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی، اور پھر جب وہ بچڑا سونا چاندی کو ڈھال کر بچڑا تیار کیا تو اس بچڑے کو وہ مٹی لگائی تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ لہو خوار ان قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کی ایسی آواز تھی جیسے گائے کی آواز ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اس نے وہ بنا لیا، اس کا تفصیلی واقعہ تو آگے 16ویں پارے کے اندر آئے گا، تو اس نے کہا کہ یہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، چنانچہ یہی بچڑا جو ہے یہی تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، اور جو ہے لہذا تم اسی کو اپنا معبود بنا لو اور اس کی پرستش شروع کر دو۔ چنانچہ وہ فرعونی جو ہے اس کے 3 جو ہے وہ جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے اس کا صاف انکار کر دیا، اور ہارون علیہ السلام جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کر گئے تھے کہ تم میرے بعد جو ہے قوم کے نائب ہو، تم نے ان کی خبر گیری کرنی ہے، تو ایک گروہ تو ان کے ساتھ مل گیا کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے بلکہ ہمارے معبود تو اللہ تعالیٰ ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں تو وہی ہمارے معبود ہیں، انہوں نے سخت اس کی مخالفت کی۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے خاموشی اختیار کی کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، خاموش رہے، نہ تو بچڑے کی پوجا کی اور نہ ہی پوجا کرنے والوں کو روکا۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو گمراہ ہو گیا اور سامری کی باتوں کے اندر آ گیا اور اس بچڑے کی پوجا پاٹ کے اندر لگ گیا۔ تو اس آیت کے اندر اسی بات کا بیان ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ،
کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو ظلم کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ چیز کو اس کے محل کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھنا۔ تو ظاہر ہے عبادت کا محل بچڑا نہیں تھا، عبادت کا محل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ کو اپنا معبود بنانا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تو انہوں نے عبادت کو اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور عبادت کو بچڑے کے لیے خاص کر لیا، تو اس لیے فرمایا کہ وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور ظلم جو ہے حدیث قرآن پاک کے اندر شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ اور معبود کو ماننا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ وانتم ظالمون، تم جو ہے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر جو ہے ہم نے تم سے اس گناہ پر درگزر کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور آگے اس کا بھی آگے واقعہ آئے گا کہ پھر ان کی معافی کی کیا صورت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے معافی کا طریقہ بتلایا کہ یہ کام کریں، پھر جا کر جو ہے ان کی معافی قبول ہوگی اور پھر جا کر یہ سرخرو ہوں گے۔